الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى عن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے واجب الاحترام معزز آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، 30 اور 31 تلاوت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ان آیات کی روشنی میں جو ان آیات کے ماتحت اللہ رب العالمین نے ہمیں عمل کا حکم دیا ہے، اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی مفہوم بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
جس طرح کہ ہر جمعے پہ ایک لفظ میں کہتا ہوتا ہوں کہ قرآن کریم کی الف لام میم سے لے کر والناس تک، یہاں اس قرآن نے جو خطاب کیا ہے وہ انسان سے کیا ہے، اور انسان کی پیدائش سے لے کر دنیا سے چلے جانے تک، یعنی دار فانی سے چلے جانے سے لے کر دار البقاء پہنچنے تک جتنے بھی معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے قرآن کریم میں بطور نقشہ اور بطور عمل کرنے کا یہ ساری چیز اللہ رب العالمین نے سامنے رکھ دی۔ اب اگر ہم اس کے اندر حیل و حجت کریں گے، اپنے سے بہت ساری چیزیں بنائیں گے، تو حدیث کے جو میں نے الفاظ پڑھے، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کی، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور فرمایا ومن عصانی فقد ابا، جس نے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بتائے ہوئے طریقوں کے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے اس وقت عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے طریقوں کا بھی انکار کرنے والے لوگ؟ فرمایا ومن عصانی، جس نے بھی میری سنت کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا، اس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، اور یقیناً اسی نے انکار کر دیا۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے، اگر تم کہتے ہو کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو۔ یعنی آپ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ لوگ محبت کرنا چاہتے ہیں اللہ سے، فاتبعونی، پس آپ فرما دیجئے کہ یہ آپ کی پیروی کرے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے لیے یہ متکلم یہاں یا متکلم مفعول بھی کس لیے آئے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یا آپ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے، اے پیغمبر علیہ السلام، جب ہم آپ کی اتباع کریں گے، اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا، تو ہمیں انعام میں کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، تم اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ محبت کرنے کے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گا۔ سوال پیدا ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم صرف یہ نعرے لگائے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان، یہی محبت ہے؟ یا ہم جھنڈیاں لگائے، یا ہم ان کے نام پر کیک کاٹے، یا ہم ان کا نام لے کر اور اس پر انگوٹھے چومنے شروع کر دیں، یا ہم ان کے نام پر دیگیں پکائے، یا ہم ان کا نام لے کر اس کے اوپر نعت اور حمد صرف پڑھ کر اور اسی سے جان چھڑائے؟ فرمایا اس طرح نہیں بنے گی بات۔ فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ دو انعام تمہیں مل جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، میں تمہیں بخش دوں گا، تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں گا، تمہارا نام جنت کے لسٹ میں شامل کر دوں گا، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم،
بخش دوں گا، تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کیا ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ موڑو گے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر تم منہ موڑو گے بس یقیناً اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا انکار کرنے والوں کو۔ وہاں حدیث کے الفاظ تھے من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت سے انکار کر دیا۔ یہاں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، منہ موڑنا یعنی انکار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے مطابق زندگی نہ گزارنا۔ فرمایا لا يحب الکافرین، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، یہی انکار کرنے والے ہیں۔ اور سورہ محمد وہاں آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، والرسول واطیعوا الرسول، فرمایا اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، میں ضائع نہیں کروں گا تمہارے اعمال کو، کوئی ضائع نہیں ہوں گے تمہارے اعمال، ولا تبطلوا، کوئی باطل و بیکار ناحق نہیں جائیں گے اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے۔ لیکن خطاب کن کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں مشرکو کافرو فاسقو نہیں، فرمایا آمنو، اے ایمان والو، جب تم یہ کلمہ پڑھ چکو اور کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارے لیے کچھ شرائط ہے، ان شرائط کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت یاد آ رہی ہے، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، پس یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ بہترین طریقہ وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا، وشر الامور محدثاتها، اور نئی کوئی چیز بھی ان سے ہٹ کر اگر تم ایجاد کرو گے، فإن كل محدثة بدعہ، پس یقیناً وہ نئی چیز کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہٹ کر جسے تم ایجاد کرو گے، وکل بدعہ، یہ ہر قسم کی بدعت، ضلالہ، یہ گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ ہر قسم کی گمراہی فی النار، یہ جہنم کی آگ ہے، یہ جہنم کا راستہ بتلا رہا ہے۔ جس دن نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی صحابہ کرام کے درمیان، اور یہ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، یقیناً بہترین بات کتاب اللہ ہے، یہ الف لام میم سے لے کر والناس تک ہے۔ فرمایا وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین بات وہ ہے جو پاک پیغمبر علیہ السلام نے بتائی، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اب آج کل دیکھا جائے ہم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا کے ماتات تو نہیں آتے۔ سب سے پہلے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
کہ میری امت پر وہ وقت بھی آئے گا کہ صبح ہوگی اور شام، ان کے صبح اور شام میں اتنی مشکلات بنے گی کہ صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا تو شام کو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن شام کو مسلمان ہوگا تو صبح تک وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ ایسا فتنہ اور فساد اور فسق کا دور بھی آئے گا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نام ان کا لیتے ہیں، کام ان کے اوپر لیبل لگاتے ہیں، کوئی بھی بات ہو تو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہوئے، لیکن یہاں حدیث فرماتے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وہاں ہم بات کسی اور کی کرتے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تبطلوا اعمالکم، تو تمہارے اعمال کوئی ضائع اور بیکار نہیں جائیں گے۔ اور پھر فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کل امتی یدخلون الجنۃ، سارے کے سارے امتی داخل ہو جائیں گے جنت میں، فرمایا الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہوگا جس نے جنت سے انکار کیا ہوگا؟ فرمایا الا من ابا، جس نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ، کہنے لگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ومن یأبا، کون ہے انکار کرنے والے؟ فرمایا وہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غمی کا طریقہ بھی بتا دیا کہ آپ کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو کتنے دن سوگ منانا ہے، کیا کرنا ہے، ساری چیزیں بتا دی، خوشی کا طریقہ بھی بتا دیا، عیدین بھی بتا دیے کہ آپ کی زندگی میں سال کے اندر 2 مرتبہ عید آتے، وہ 2 عید کون سے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں آپ ان کو اٹھائیں اور دیکھ لیں، اس کے اندر صرف 2 عید، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس کے علاوہ کوئی عید اگر آپ کو حدیث کی کتاب کے اندر، فقہ کی کتاب کے اندر یا قرآن کی تعلیمات کے مطابق جہاں کہیں بھی نظر آئے تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن کہیں بھی نہیں۔ جس طرح 3 بندوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم ان سے بھڑکایا جائے گا، ان میں سے ایک مولوی عالم دین جس کو ہم اپنی زبان میں ملا کہتے ہیں، اس سے یہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ کیوں؟ بہت سارے نئے طریقوں کو اس نے بھی ایجاد کر دیا۔ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے ہر اس معاملے کے اندر آج کل کا جو دن ہم پہ گزرے گا، جی ہم اپنے گھروں کے اندر عید بنائیں گے۔ اچھا اس عید کا ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ ثبوت سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت میں ہم نے منانے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے؟ نہیں بھائی، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارنی ہے۔ ہم نے ان کو تو منانا ہے، لیکن جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ماننا ہے، اس سے ہم نے انکار کر دینا ہے۔ تو پھر ہی حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت سامنے آ جاتی ہے من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق زندگی گزاری دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقط ابا، اور جس نے انکار کیا تو اس نے میری نافرمانی کی۔ اب نافرمانی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رحلت فرما گئے، حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، بہت سارے صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام ان پر درود شریف پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قبر مبارک میں دفن کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کا بھی دور خلافت گزرا ہے، حضرت عمر کا بھی گزرا ہے، خلفائے 6 کا، خلفائے 4 نہیں، خلفائے 6 کا دور گزرا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام کا یہ زمانہ گزرا ہے، تابعین کا زمانہ گزرا ہے، تبع تابعین کا گزارا ہے، اور اس کے بعد ائمہ 4، ائمہ مجتہدین،
ان میں سے ولادت کا انکار کسی ایک نے بھی نہیں کیا۔ میلاد کا انکار کفر ہے، میلاد ہے ولادت سے، پیدائش ہوئی، لیکن اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہی صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے تو دفن بھی کیا ہے، 12 وفات بھی ہم اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ مجھے منانا شروع کرو، اس پر عید شروع کرو۔ ہمارے گھر میں سے کوئی ایک بھی دنیا سے چلے جاتے تو ہم اس کے اوپر جب بھی وہ دن آتے اس کی کوئی بات یاد آتی ہے ہم غمگین ہو جاتے، لیکن ہم تو اس میں ادب اور احترام کا خیال نہیں کریں گے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کا دن آئے تو ہم عید منائیں۔ یہ کون سے طریقہ کس شریعت کے ایجاد کر دے؟ یہ آج سے 150 سال پہلے کا طریقہ ہے، اس سے پہلے جو 1400 1350 سال اس سے پہلے کی گزرے اس میں سے کسی سے بھی یہ طریقہ آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن سب چیزوں پہ رد بھی ہم مولوی کرتے ہیں، اور ان چیزوں کے صف اول میں بھی ہم مولوی ہوتے ہیں، صف اول میں بھی اس دین کو بگاڑنے والے بھی ہم اور اس دین کو بتانے والی بھی ہم۔ جیسے قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، ماننے کی بات آئے تو سب سے پہلے ہم ہی انکار کرتے ہیں اور ہمارے پیچھے آپ بھی چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہمیں حکم بتایا ہے زندگی گزارنے کے، اللہ اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔